نوجوان کو احساس نہیں ہے. 30 سالہ 40 سالہ نوجوان دن بھر کماتا ہے اور شام کو جا کے سنوکر کلب یا سینما ہال یا آپس میں کامن روم میں گپے ہاکے اس لیے ہے. یا یونیورسٹی کے طلباء ان کے ماں باپ غریب قسم پرسی کی حالت میں مزدوری کی حالت میں اپنا گولڈ بیچ کے زمینیں گروی رکھ کے بچوں کے سمیسٹر قیمتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے ادھر آ کے ایسے گل چھڑے اڑاتے ہیں کہ ان پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ اسی ماں باپ کی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہمہ قسم کی تعریف توصیف بزرگی اور بگڑائی وحدانیت یکسانیت اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک داتا دستگیر پالنہار ہے. درود و سلام ہوں ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے جن و انس کے امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر. آج کا خطبہ جمعہ جس کا عنوان یونیورسٹی کالج اور مدارس کے طلباء کا مستقبل کیا، یہ عنوان ہے. میرے سامنے بھی چند افراد کو چھوڑ کے یہاں بھی آپ نوجوان بھائی موجود ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا بڑا جلد باز پیدا کیا ہے. اللہ کہتا ہے بڑا جلد ہے، جلدی کرنے والا، یہ جلدی کرتا ہے. اس کی طبیعت میں ہے کہ جو
50 سال میں کام ہونا ہے وہ بس 5 منٹ بھی 5 گھنٹے تو کیا 5 منٹ میں 5 منٹ میں نہیں بلکہ 5 سیکنڈ میں ہو جائے۔ ایک عمر بچپن کی ہے، ایک عمر جوانی کی ہے اور ایک عمر بڑھاپے کی ہے۔ جوانی کی عمر سب سے انسان کی قیمتی ترین سرمایہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر کے اندر انسان اپنا منزل، اپنا گول طے کر کے سفر کرتا رہے تو وہ کامیابی کو پہنچ جاتا ہے۔ نوجوان اس معاشرے کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ آپ نوجوانی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کی یہ صدا، نعرہ اور آوازہ ہوگا کہ بس اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر ہے۔ رب العالمین 7 قسم کے افراد کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ اخلاص سے دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہمارے والدین کو، اساتذہ اکرام کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کے دین میں گزار دی۔ بلکہ ایک اور حدیث سنیں، فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو بندہ جوانی اسلام میں گزارتا جائے اور پھر بوڑھا ہو جائے، کیا انعام ہوگا؟ کیونکہ میرے سامنے ایسے بھی تو چند بھائی بیٹھے ہیں جن کے سفید بال آ چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان من اکرام اللہ، من اجلال اللہ، اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے، اللہ کی تعظیم ہے یہ کہ آپ ذی الشیبہ، جس بندے کے داڑھی میں سفیدی آ چکی ہے اس کا بھی احترام کرو۔ اور ایک الفاظ ہے کہ یہ نور ہے، یہ ایک ایک بال قیامت والے دن سفید انسان کو میدان محشر میں، جہاں ظلمت کا، اندھیرے کا دور دورہ ہوگا اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہ انسان کے بال گویا کہ اس کے لیے ہیڈ لائٹ کا کام کر رہے ہو۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرا مطلب نوجوان طبقہ، یونیورسٹی، کالج، مدارس کے طلباء اور ان کا فیوچر، مستقبل، یا میرے بھائی جو یہاں آئے ہیں، 90% طبقہ نوجوان ہے جو میرے سے چھوٹا ہے یا میرا ہم عمر ہے۔ آپ اپنے کاروباری فیلڈ میں ہیں، آپ کی بھی خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کے اندر دوڑ دھوپ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اندر دل رکھا ہے، اس کے اندر جذبات، خواہشات اٹھتے ہیں، اس نے آگے معاملہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن دین اسلام کے انداز اور مزاج کے مطابق اگر وہ آگے بڑھتا رہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ میں 3-4 ایسی بیماریاں ذکر کر رہا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں کہ جس نے اسلام کی بنیاد نوجوانوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکال دیا، غافل ہو گئے۔ نوجوان کو احساس نہیں ہے، 30 سالہ 40 سالہ نوجوان
दिन भर कमाता है और शाम को जाके वो स्नोकर क्लब या सिनेमा हॉल या आपस में कॉमन रूम में गप्पे हाके इसलिए है, या यूनिवर्सिटी के तलबा जिनके माँ बाप गरीब कसम पुरसी की हालत में, मजदूरी की हालत में अपना गोल्ड बेच के, जमीनें गिरवी रख के बच्चों के सेमेस्टर कीमतें अदा कर रहे होते हैं, और वो बच्चे इधर आके ऐसे गुलछड़े उड़ाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि ये उसी माँ बाप की औलाद है। नौजवान किसी भी मुल्क का नहीं, किसी भी मजहब की नौजवान टीम, याद रखें, एक नौजवान राह रास्त पे आ जाए उसने पूरे मुआशरे के अंदर तहलका मचा देना होता है। आप हैरान नहीं होते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दावत दी, वो इस्लाम लाया, वो मदीने के अंदर आया, उसने लोगों को कुरान इस्लाम की तालीम दी। अल्लाह के पैगंबर के आने से पहले पहले मदीना के तमाम घरों में इस्लाम पहुंच चुका था। किसकी बदौलत? सिर्फ एक नौजवान। मेरे मुआशरे में दुख और दर्द की अलमनाक दस्तानें भरी पड़ी हैं, आप हर रोज देखते हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन वो हमारे कानों पर असर शायद ना करते हों। कुरान और हदीस इस हवाले से क्या कहता है? फारसी का शायर कहता है, दर जवानी इबादत शेवाए पैगंबरी आस्था। बूढ़ी उम्र में तो भेड़िया भी क्या हो जाता है, जब देखता है शिकार नहीं करता तो वो कोने खांचे में बैठ जाता है। असल तो दलेरी ये है, जब अल्लाह ने तेरे दिल के अंदर जज्बात भी रखे हैं, जवानी भी तेरे जोबन पे है, हुस्न भी अल्लाह ने तुझे दे रखा है, माल और दौलत भी तेरे पास फरावानी है, गाड़ी गार्ड डॉक्टर हर चीज तेरे को मुयस्सर है, फिर भी तू इसकी हिफाजत करता है। ये जवानी की इबादत, ये शेवा पैगंबरी है, ये अंबिया इकराम की सुन्नत है। आज नौजवान सुलगते हुए अंगारे पर है। आप कभी गौर तो करें कि अल्लाह इसको क्या हो गया है। चंद बीमारियां और उनका हल आज अल्लाह की तौफीक से जिक्र कर रहा हो। नौजवान किसी बच्चे को अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए, यहां मेरे चंद साथी ऐसे भी हैं, मैं दिल खोल के कहता हूं, बड़े अच्छे दुकानदार हैं, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको इसका इनाम देगा, जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटे आज जुमा का टाइम है, पहले जुमा पढ़ने जाओ। चाहे वो नौजवान तबका आता हो ना आता हो, अल्लाह की बारगाह में आप एक अच्छे मुअल्लिम हैं। अगरचे आप अपनी दुकान पर हैं, वो आपके मुलाजिम हैं, कोई इशू नहीं है, आप उनको तबलीग दीन, कोई शरई मसला, बेटे ऐसे नहीं ऐसे कर लिया करो, कोई आपको मसला हो पूछ लिया करो, अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। जो दीनी मदारिस के उस्ताद या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक अच्छा उस्ताद वहाँ तालीम दे रहा होता है, क्यों ना खुश नसीब ये दुकानदार भी हैं जो अपने बच्चों को, अपने साथियों को अपना बेटा समझते हैं, दर्द दिल रखते हैं और इनकी भी खैरखाही करते हैं। अल्लाह के यहाँ ये भी ज़रूर इंशाअल्लाह इनाम पाएंगे। ये बहुत बड़ा सदका जाएगा। नौजवानों की एक बहुत बड़ी बर्बादी, बहुत बड़ा सबब। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का कौल है कि गुनाह की 10 सीढ़ियां हैं। ये स्टेप है ना, पहला दूसरा तीसरा, यानी गुनाह के स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप नजर की हिफाजत ना करना है। मुहद्दिसीन के कौल है कि ये नजर की हिफाजत ना करना, ये ऐसा दरवाजा है कि शैतान इंसान के दिल में दाखिल हो जाता है और वो फिर इसको अपना घर बना लेता है, फिर उसका राज होता है, वो जहां चाहता है बंदे को चलाता रहता है। आप हैरान नहीं होते? बहुत बड़े सहाबी, कौन? अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। बात नोट करनी है आपने, क्योंकि आप सबके घर में या तो मैं भी बाप हूं ना, बेटियां हैं, या आप भाई हैं, मेरी तरह आपकी भी बहनें। अब आप सुनेंगे अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है, वो फरमाते हैं कि हिफ़्ज़ुन नज़र अशद्दु मिन हिफ़्ज़िल लिसान, नज़र की हिफाजत करना जुबान की भी हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है।
اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ جو آپ کا جس کا دنیا میں ایک چرچا ہے اقبال، یہ کوئی مدرسے کا تو سند یافتہ نہیں تھا نا، اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے، سمجھتے ہو کہ بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا مفکر ہے، بہت بڑا دانا ہے۔ وہ کون سی نظر ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے؟ پھر وہ خود کہتا ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نگاہ پاک نہیں ہے۔ دوست ہیں، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، نگاہیں پاک نہیں ہیں۔ رشتہ دار ہیں، نگاہیں پاک نہیں ہیں۔ دوست ہیں، ایک دوسرے کی بڑھوتری کو، رزق کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، نظر لگا دیتے ہیں، دل میں ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ یہ کامیاب کیسا ہو گیا، نظر پاک نہیں ہے۔ افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ میں بات کر رہا تھا نوجوانی کیسی چیز ہے، بد نظری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ ایک دن صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، یہ درخت پر چڑھے کھڑے تھے تو ان کی پنڈلیاں بڑی پتلی سی، صحابہ اکرام دیکھ کر مسکرا پڑے، جیسے کوئی کسی کو دیکھتا نا بھی کیسے دبلا پتلا سا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم آج کہتے ہو ہنستے ہو، کل قیامت کے دن میزان کے اندر یہ دو پنڈلیاں عبداللہ کی، میرے عبداللہ کی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صحابی کی فضیلت کو سمجھ گئے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ قرآن اس انداز پر پڑھے جس انداز پر جبریل مجھ محمد پر لے کے آیا، میں اس کو یہ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کا لہجہ اپنا لے، اس نے ایسے قرآن پڑھا جیسے جبریل لے کے آیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کون صحابی ہے، تاکہ میرا عنوان تبدیل نہ ہو۔ کھڑے ہوتے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے خطبہ دیا، آج کی کالج یونیورسٹی گھر میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہن بیٹی، ذرا ایک مثال ایسی بھی تو پیش کریں۔ ہاں یہ فرض ہے میرا آپ کا میرے بھائیوں کہ اپنی بچیوں کو ایسا بناؤ۔ نوجوان بیٹیاں، عبداللہ بن مسعود خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتنمسات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمتا والمستوشمتا والمتفلجات، مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو یہ بال اپنے ابرو کے صفا کروا لیتی ہیں، یہاں سے یہ فاصلہ کروا لیتی ہیں، اس کو اپنی مرضی سے سیٹنگ کر لیتی ہیں۔ ذرا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، گریبان میں اپنے جھانکو کہ عبداللہ بن مسعود خطبہ دے رہا ہے، سامنے عورت بیٹھی ہے، اور ذرا دل کو وعدے کرو میرے بھائیو دوستو، حقیقت کو اپناؤ کہ آج ہمارے گھروں میں کہیں یہ بیماری داخل تو نہیں ہو گئی ہے۔ ایک عورت یہ بیان سن رہی ہے اور وہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اللہ نے لعنت قرار دی ہے ایسی عورت پر جو اپنے جسم کو کیا کرتی ہے کہ وہ آپ ایک دیکھتے ہیں دل بنوا لیتی ہے، یا اس کو سوراخ کروا کے یہاں پر یا یہاں پر کالا تل بنوا لیتی ہے، یا کوئی چیز دوائی داخل کر لیتی ہے۔ اللہ نے جو اپنے بالوں کو یہ ابرو صفا کرواتی ہیں، جو اپنے متفلجات دانتوں کو فاصلہ کرواتی ہیں عورتیں کہ اس سے ہمارا حسن بڑھ جائے گا، اللہ پاک نے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا، یہ بیان دیا، درس دیا، ایک عورت بھی سن رہی تھی، اس نے دیکھا کہ عبداللہ ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کروں، خاموش ہو گئی۔ رات کو یہ بیان سنا، گھر چلی گئی۔ حیران ہوں گے، حیران، آپ کے بھی گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ کہتے ہیں نا بچی ایم فل کر لیے ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، کسی دن آج جمعہ میں یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ میری بچی مفسر قرآن بھی بن جائے گی، اور واللہ بخدا مالداروں پر یہ قرض ہے، یاد رکھو یہ مالداروں پر قرض ہے کہ وہ اپنی
बच्चियों को मुफस्सिर कुरान बनाए, क्योंकि गरीब तलबा या उलमा मुआशरे में वो किरदार नहीं अदा कर सकते हैं जो फाइनेंशियली तौर पर मजबूत घराने के अफराद दावत में काम कर जाते हैं। जिस बच्चे को पता हो कि मैंने सिर्फ अल्लाह का कुरान बयान करना है, मुझे किसी इदारे की जरूरत नहीं, जो मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है मैं वही आगे बयान करूंगी अपने खानदान में, अल्लाह की कसम वो बहुत कुछ बयान कर सकते हैं। वो औरत रात को जाती है, देखे ना, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है ना भाई, या वो कोई और मखलूक है, मेरी तेरी बेटी की तरह है। वो रात जाती है, सुबह आती है, कहती है अब्दुल्ला एक सवाल करना है। जी, सवाल ये है अब्दुल्ला, नोट करें मेरे भाई, आपकी भी बहन बेटी बीवी है, आप अपनी बच्चियों को कहां ले जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि नौजवान नस्ल में तब्दीली कैसे आएगी। बदनजरी ने बर्बाद कर दिया। अब्दुल्ला बिन मसऊद को उम्मे याकूब आकर कहती है कि अब्दुल्ला आपने कहा था कि लानत करार दी है, मैंने पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया है, मा वजदतु, मैंने इसको पाया ही नहीं है जो आज आपने बात कल की थी, वो तो पूरे कुरान में नहीं। अब आप नोट करें कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने खुतबा दिया, दर्स दिया, पूरे कुरान मजीद को पढ़कर औरत आई है और कहती है मैंने बनज़र दकीक मुताला किया है, पूरे कुरान के अंदर अब्दुल्ला मौजूद नहीं है जो आपने कहा है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया अच्छा एक बात बता, लौ कुन्ती कराती ही लवजती ही, अगर तू खास नजर से पढ़ती जो मुतालबा था कुरान का तो तू उसके अंदर पा लेती। उसने कहा नहीं है, मैंने पढ़ा है पूरा कुरान। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा तूने ये आयत गुजरी थी, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ओ लोगो जो रसूल तुम्हें दे दे कह दे वो ले लो और जिससे मना कर दे रुक जाओ। फरमाती हाँ, फरमाया ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था, मैंने सुना था। इस कुरान की आयत से मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है कि गोया कि ये नस से साबित है अल्लाह का रसूल जो बात कह दे वो वाजिब है, जिससे रोक दे उससे मना हो जाना, रुक जाना वाजिब। क्या वो बेटियां थी, क्या उनकी तरबियत थी हजरत, क्या उनका अंदाज था। आज मुसलमान बच्चियां बहन बेटियां, आज की नौजवान मुसलमान बहन बेटियां बड़े अच्छे तरीके से फख्र से अंग्रेजी बोल सकती हैं, डॉक्टरी की डिग्री ले लेती हैं, एमफिल पीएचडी कर लिया है। कभी कोई वालिद भाई ये भी तो सोचे क्या मेरी बच्ची ने मुकम्मल कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर एक बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और कुछ नहीं भाई, उर्दू की तफासीर हैं, एक आलिम दीन से अच्छे अंदाज में टाइम लेके फिजिकली नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। जिंदगी में कम से कम ये तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये है बात बदनजरी। इस बदनजरी ने नौजवानों की नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिर आपके ऊपर मेहरबानी ये है जो कहते थे ना मिस्टर बीन ये कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये मौलवी बेचारे तंग नजरिए वाले हैं। अब को एजुकेशन आ गई है, उसने रही सही कसर वो भी पूरी बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसके बाद अब मुसलमान औलाद अल्लाह और उसके रसूल से ऐसा ऐसा मोहब्बत निकलती जा रही। दूसरी बीमारी नौजवान नस्ल जिसमें बर्बाद हो चुकी। यहाँ भी शायद कोई मेरा भाई बैठा हो, मैं आज आपको एक दावत देता हूँ। खुदा की बहुत बड़ी नेमत ये अल्लाह ने जो आपको दी है, ये सेहत है, इसका ख्याल करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बड़ी नेमत है अल्लाह जिसको हलाल रिज्क से दे दे। वस्सिहतु खैरुन मिनल गिना, लेकिन अल्लाह किसी को सेहत दे दे और वो गरीब हो, मालदारी से भी बड़ा इनाम है अल्लाह का। सेहत अल्लाह दे दे। दूसरी बीमारी जो मेरे नौजवानों में है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान, वो इधर के नौजवान, वो किधर के भी नौजवान हो उम्मत मुस्लिमा के, उनके अंदर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, नशे की लत में दाखिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बर्बादी है जिसने नस्ल नौ को बर्बाद करके रख दिया। नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नशे के वजह से इंसान के अंदर अपनी मां बहन बेटी में कोई फर्क नहीं रहता। नशे आवर चीजों के इस्तेमाल की वजह से कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है, हर नशा आवर चीज। वो पान हो नशे में अगर आता है, गुटखा है इंतहाई मुदर है।
इंतहाई मुदर है गुटखा खाना, सिगरेट है, नस्वार है, वेब है, चर्स है, अफ्यून है, तमाम वो चीजें जो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, और आजकल ये नया स्टाइल निकला हुआ है, ये फ्लेवर तब्दील कर तो कोई बात नहीं, नौजवान बच्चे कहते हैं। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी बर्बादी है। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए सेहत दी थी कि तुम नशे की हालत में धुत पड़े हुए अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दो। कभी जाके अस्पतालों में आईसीयू पर पड़े हुए मरीज से तो पूछो कि तेरी ख्वाहिश क्या है, जितना बड़ा मालदार होगा वो यही कहेगा मेरी ख्वाहिश ये है, अल्लाह ताला मुझे इन दो टांगों पर चलते हुए दोबारा दौड़ने की ताकत दे दे जैसे मैं पहले दौड़ा करता था। और तुझे अल्लाह ने सेहत दे दी है, तू दिन भर मजदूरी करता है, रात को शराब और कबाब की महफिलें सजा लेता है, दिन भर तू आके इधर हलाल कमाता है, रात को तू उसको हराम में अलल्ले तलल्ले में उड़ा देता है। नहीं, इस्लाम का नौजवान ऐसा नहीं हो सकता है। गुर्बत में रहो, मालदारी में रहो, कुछ भी हो, इंसान अपनी सेहत का दुश्मन नहीं हो सकता। और यहां एक बात याद रखो, जो शख्स नशे की आदत में है ना, उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना खुद है। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि एक डॉक्टर है, मैं मरीज हूं, मैं कहता हूं डॉक्टर साहब दवाई दो, वो मुझे दवाई देता है, लेकिन मैंने अपने आप को तहिया कर लिया कि गर्क करना है, तो दुनिया के किसी डॉक्टर की दवाई मुझे फायदा देगी? नशा इस्तेमाल करना नौजवानों का, और ये नशा कहां? नस्वार है, पान है, सिगरेट है, ये छोटी छोटी चीजों से स्टेप बढ़ता है। हाँ, ये छोटी चीजों से बढ़ता है। आप हैरान होंगे जो हम ये इस्तेमाल करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, जिस मुंह से बदबू आती है अल्लाह के फरिश्ते करीब भी नहीं आते, नमाज कैसे कबूल होगी? आप हैरान होंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फम्मी व मरज़ातुल लिर्रब। ये जो मिसवाक छोटी सी आपको मस्जिद में मिल जाती है, यहां रखी होती है, अफजल सुन्नत तरीका यही मिसवाक है, इसके बड़े फवाइद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता है ये छोटी सी मिसवाक इसके क्या फवाइद हैं? अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फम, ये एक तो मुंह को पाक साफ कर देती है, व मरज़ातुल लिर्रब, और अल्लाह की रजा का सबब बन जाती है। बड़ी छोटी सी बात है, लोग समझते। नबी अलैहिस्सलाम की एक और सही हदीस है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाकी मा कुल्ली वुदू औ कमा काल। फरमाया, लोगों अगर मुझे मेरी उम्मत पर मुशक्कत का डर ना होता, मैं इन्हें हुक्म देता, जिस तरह वुदू नमाज के लिए फर्द है, मैं कहता वुजू के लिए मिसवाक उससे पहले करना फर्द है। लोग समझते नहीं इस बात को। नशा आवर चीजें, इंसान एक नशे की हालत में लग जाता है, दुनिया आखिरत अपनी बर्बाद कर लेता है, और मादरत के साथ सिर्फ अपनी बर्बादी नहीं करता, अपनी नस्लों को उजाड़ के रख देता है, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। बाज दफा रब्बे मोहम्मद की कसम, एक ही बेटा होता है, वो एक ही बेटा नशे की हालत में ऐसा लगता है कि वो पूरे खानदान की तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। वजह क्या होती है? वो ये समझता है कोई बात नहीं, एक सूटा लगा लिया, एक कश लगा लिया, एक सिगरेट पी ली है, थोड़ी देर के लिए शराब पी ली है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शराब पीता है, जिस मजलिस में शराब पेश की जाती है, उस मजलिस की दावत कबूल करना वाजिब नहीं है, जो उसके अंदर जाएगा वो भी गुनहगार है। जो दुनिया की शराब पिएगा, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से हमेशा के लिए महरूम कर देगा। ये नशा उम्मत के नौजवानों को तबाह बर्बाद कर गया। अब तो बड़े तरीके से नशा लोगों को दिया जा रहा है। आप जाके देखें, जो लोग इस तकलीफों में मुब्तला हैं, उनसे पूछे उनकी कितनी अजियत है। तीसरी तकलीफ जो आज ये मेरी उम्मत के नौजवानों में आ चुकी है, लफ्ज शैतान ने ऐसे पैदा कर दिए। नहीं जी, हम क्लास फेलो हैं, रूम फेलो हैं, यूनिवर्सिटी फेलो हैं, हमारा आपस में बड़ी पाक मोहब्बत है। मैं एक सवाल करता हूं आप में से जितने बैठे हैं, पाक मोहब्बत किसे कहते हैं? नापाक मोहब्बत फिर कौन सी होती है? उसकी तारीफ करो। सवाल समझे? कहते हैं ना जी, हमारे ये कॉमन रूम है, माँ बाप इनके गरीब होते हैं, और यहां जितने नौजवान बैठे हैं, चाहे वो मदारिस के तलबा हों या यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के, अल्लाह की कसम अगर मेरी ताकत में हो, बस में हो, यहां मैं स्क्रीन चलाऊं और नौजवानों को ये दिखाऊं कि देखो तुम यहां मजे कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीसें अदा कर रहे हैं, सवारियों पे आ जा रहे हो, वो किराया अदा कर रहे हैं,
تمہارے سیمسٹروں کی فیسیں ادا کر رہے ہیں، پلس اس کے اوپر تمہارا کپڑا، لباس، روٹی، رہائش، اس کا خرچے برداشت کر رہے ہیں۔ وہ جو پیسہ تمہیں کما کر دے رہے ہیں، ایک ویڈیو چلاؤ سکرین میں کہ اس ٹائم تمہارے باپ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم نوجوان بچے اور بچیاں دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں، پاؤں پکڑ لیں گے آپ کے کہ حضرت یہ ویڈیو نہ چلاؤ، اس لیے کہ دیکھا یہ جائے گا ویڈیو میں کہ انہی کا باپ ہے جو ان کو ایک فون کرتا ہے، بابا اتنے پیسے چاہیے، وہ بابا بھیج دیتا ہے، وہ بیچارہ کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی دن میں پتھر اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی بٹھے پہ مزدوری کر رہا ہے، کوئی تڑکتی ہوئی پھڑکتی ہوئی اور آگ جلاتی ہوئی گرمی کے اندر کھیتوں میں لگا کھڑا ہے، کوئی وزن اٹھا رہا ہے، کوئی ڈرائیوری کر رہا ہے، کوئی دفتر میں نہ چاہتے ہوئے تمہارے لیے، اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے وہ اپنے مالکوں کی چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ اس کو تنخواہ کاٹ لیتا ہے، وہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ اس کی نسل تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑی بڑی گالیاں اگر وہ پہاڑ پر ڈال دی جائے، اللہ کی قسم پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے، وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، میرے بچوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، میں نے کرنا ہے یہ کام۔ اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں شہروں میں آ گیا ہوں، اپنے گاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وہ قبیلے کو، اپنے معاشرے کو، اصل حقیقت کو بھول کے یہ شہر کی رونقیں دیکھتا ہے، بلڈنگیں، گاڑیاں، چہل پہل دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، اس کا دل یہاں لگ جاتا ہے، یہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا غافل نوجوان دنیا میں کوئی۔ حال روڈ پہ آئے، نوجوان ہے، ایک جنون ہے کہ بس کسی طرح سیڑھیاں، یہ جس طرح آپ دیکھیں میرے ساتھ تو کیونکہ 2-4 لوگوں کا تعلق ہے، یہ جہاں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے۔ چند ایسے لوگ بھی تھے جو ملازم تھے، آج انہوں نے اپنی دکانیں ڈال لی ہیں، حلال طریقے سے ملتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سیدھا چلنا پڑتا ہے۔ نوجوان برباد ہو چکے ہیں، اور کیا ہے آپس میں تعلق؟ صرف غیر شرعی محبت ہے، کسی بھی تعلق سے۔ نوجوان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جس طرح یونیورسٹی کالجوں میں مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ مذہبی کارڈ کے ساتھ اس سے بھی بڑے بڑے اور کارنامے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ نوجوان نسلوں کو، نوجوان بیٹیوں کو، نوجوان بیٹوں کو ڈرگز جیسی خطرناک ترین بیماریوں میں لگا دیا جاتا ہے، اور لگانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح اس فیلڈ میں ڈالیں گے، پھر اس سے پیسہ نچوڑتے رہیں گے، ہماری خوراک بھی پوری کرے گا، اپنی بھی پوری کرے گا۔ اللہ معاف کرے، دعا کرے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نشے جیسی موذی ترین بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ غیر شرعی محبت۔ ہاں میرے بھائیوں، اس جملے نے نا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو نہیں پتا، اس نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے۔ کتنے ایسے کیس ہمارے پاس ہیں حضرت، آپ جس طرح حال روڈ کے تاجر ہیں نا، آپ کے پاس گاہک آتے ہیں، یہ موبائل دو، یہ ماڈل دو، یہ ماڈل دو، ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں وہ صرف یہ آتے ہیں کہ گھر ٹوٹ گیا، طلاق ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کتنے ایسے آتے ہیں، بچی کی شادی ہونے لگی ہے، وہ پتہ چلا بچی نے کہا وہ تو میں نے 2 سال پہلے، 6 مہینے پہلے کورٹ میرج کر لیا تھا۔ کورٹ میرج شرعن قانونن، قرآن حدیث کا قانون حرام ہے، کوئی نکاح نہیں، کورٹ میرج کیا ہوا ہے۔ باپ، اس باپ کا کیا ہوگا جو بیچارہ ساری زندگی اس کو بچپن سے اپنی انگلی سے چلا کے خود ڈیوٹی دیتا رہا۔ وہ ماں، اللہ اکبر، ماں کی بھی کیا محبت ہوتی ہے۔ میں ایک دن گلی میں جا رہا تو گھر سے ایک بیٹی پڑھنے کے لیے نکلی، اچانک میں نے دیکھا اس جس گھر سے آئی اس کی 3 منزل ہے، تو میں دیکھا کہ ایک اماں، وہ جو عورت جا رہی ہے اس طرف، ایسے اپنے منہ سے نہ کچھ پھونک رہی ہے۔ پہلے میں نے غور نہیں کیا، دوبارہ میں نے کہا یہ کر کیا رہی ہے عورت؟ دوبارہ جب میں نے غور کیا تو وہ اپنی بچی کو پیچھے سے کچھ نہ کچھ کلمات پڑھ کے پھونک مار رہی ہے کہ بیٹی اللہ تیری حفاظت کرے۔ آج وہ بیٹی کہتی ہے یہ ماں باپ کون ہے؟ نسلوں کی نسلیں برباد ہو کے رہ گئی ہیں، نسلوں کی نسلیں۔ اب آئیے، یہ چند میں نے بیماریاں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون عليها ما عليها سعيدا جرزا. آگے اللہ کہتا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے پیغمبر آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف والے رقیم والے یہ جو آپ کو بڑی تعجب والی بات لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے بادشاہ وقت سے ٹکر لی, کھڑے ہو گئے. کیا کہا انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. نمبر ایک پہلا انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. نوجوان بچوں کو اگر بیماریوں سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے انہیں رب کی ربوبیت اپنے رب کو پہچاننا ہوگا کہ رب کون ہے. جس نوجوان کو دیکھو پاکستان میں کاروبار نہیں ہے, پاکستان میں یہ نہیں ہے, کیا میرے اللہ نے میرے پاکستان میں کمی رکھی ہے جو باہر ملتا ہے؟ سب کچھ بہت ہے. سیدھی بات ہے کہ ہم اس طریقے سے آتے نہیں ہیں جس طریقے سے میرا اللہ چاہتا ہے. ہر چیز موجود ہے پاکستان کے اندر. ایمان لے آئے, وہ ایمان لے آئے. اب وہ بڑے انہوں نے کہا کہ نمبر ایک توحید ربوبیت. انہوں نے کہا کہ رب کو رب مانو, بادشاہ تو ہمارا رب نہیں ہے. اور اسی آیت کے اندر فرمایا لن ندعو من دونہ. رزق کی تنگی ہے, شادی کرنی ہے, کام کرنا ہے, دکان بڑھانی ہے, بندہ بننا ہے. لن ندعو من دونہ, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پھکارنا ہے. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یعنی رب بھی وہ ہے, پھکارا بھی اسی کو جائے گا, عبادت بھی اسی کی جائے گی. اس اللہ کے قریب جتنی نوجوان نسل آئے گی اللہ ہدایت دیتا جائے گا. سب سے پہلا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تعارف کروایا جائے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا حل قرآن و حدیث کی روح سے اس کا کیا ہے کہ اپنی اولاد نوجوان نسل کو, چاہے آپ یہاں ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں ہیں آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. دوست اچھے بنایا کرو, ہر آتے جاتے غیر بندے کو دوست نہ بناؤ. سلف صالحین رحمہ اللہ کے بارے میں نے ایک عجیب ایک قول پڑھا کچھ دن پہلے. کہتے ہیں ایک محدث گئے, ان کے پاس چند لوگ گئے کہ حضرت شیخ آپ کے پاس مجلس کے لیے آیا کریں گے. وہ گئے تو انہوں نے کہا جب تم آئے تھے میں نے اللہ سے استخارہ کیا, اللہ ان سے تعلقات رکھوں یا نہ کروں. میرے دل میں یہ آیا کہ تمہارے ساتھ تعلق نہ رکھوں, آج کے بعد میرے پاس نہ آیا کرو. ہاں, دیکھا کرو کہ کس کو سجن بیلی بنا رہے, کون دوست ہے. بے نمازی دوست ہے, بے نمازی بنو گے. نشہ کرتا ہے, نشائی بن جاؤ گے. حرام کھاتا ہے, حرام آپ بھی کھانے لگ جاؤ گے, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے, اور حدیث بھی صحیح ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایمان ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست یعنی صحبت اچھی اختیار کرو, یہ حل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہونی چاہیے, محبت حاصل کریں. نمبر دو حل یہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں, اپنا تعلق اپنی کمیونٹی, اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ دیندار ہوں, ضروری ہے. ایک دو مرتبہ میں وہال روڈ کے کسی دوست کے ساتھ اچانک, کیونکہ یہاں آتا ہوں, ایک دوست وہاں گیا ہوا ہے, ایک وہاں گیا ہوا ہے, وہ میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ یار جاتے رہتے ہو, کم از کم باہر نہیں تو ادھر کبھی جاؤ تو چھٹی کے دنوں میں مجھے بتانا. کہنے لگا قاری صاحب ہنستے ہوئے جی توانو لے جاؤں گے تو پھر ساڑی تو میٹنگ ساری خراب ہو گئی. میں بات سمجھ گیا, یعنی وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے رہتے ہیں, اگر آپ بیچ میں گئے تو ساری لائن سیدھی رکھنی پڑے گی. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں کیونکہ آپ نوجوان ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان کیا کرتا ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے گانے چلا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس
سفر سے خیر و برکت ساتھ اٹھا دیتا ہے، پھر وہ چیز کسی بھی جگہ حادثہ ہو جائے، مر جائیں، کچھ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آپ یہ پچھلے سالوں سے دیکھ چکے ہیں، وہ مری کے اندر یہ واقعہ ہو گیا، اتنے لوگ پھنس گئے، سردی کی وجہ سے پہاڑ برفانی تودہ گر گیا، یہ مسئلے یہ ہمارے سامنے آ چکے۔ تیسرا ایک حل بہترین میں والدین کو کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن اور حدیث کی روح سے وعدے کہہ رہا ہوں، پاکستان کا کیونکہ قانون بن چکا ہے، اپنے اسٹیٹ کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے، میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ بات کرتا جو خود ہمارے اپنے مزاج میں ہے۔ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی، آپ کا قانون بن چکا ہے 18 سال کا ہو، جب 18 سال ایک دن کا ہو جائے اس کا نکاح دوسرے دن سے پہلے کر دو، یہ فرض ہے۔ اگر آپ اپنی نوجوان بچے کو بچی کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے نکاحوں میں جلدی کریں۔ میں دعا کرتا ہوں یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اگر ان کے گھروں میں نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ آپ سب کی بیٹیوں کے نصیبیں اچھے کر دے، اللہ آپ کی بہن بیٹیوں کو وہ خوشیاں اور راحتیں عطا فرمائے جیسے کہ میرے رب کی شان کے مطابق۔ اللہ سے دعا کیا کرے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایک ریل پل ہو چکی ہے نا، بچی ابھی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ایم فل ہے، فلانا، یہ کوئی شرائط نہیں ہے، اور یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں وہ جی کچھ کماوانگے تو شادی کریں گے، یہ بھی ان کے ذہن میں کہ شادی ابھی نہیں کرنی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہے کچھ نہیں شادی کریں، اللہ کا قرآن بالکل اس کے برعکس فرماتا ہے، اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر فقیر ہے نکاح کریں گے میں برکت دے دوں گا۔ اب آپ بتائیں اللہ کا قرآن سچا ہے یا تمہاری تھنکنگ سچی ہے؟ یونیورسٹی کا پروفیسر سچا ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ یہ میڈیا یہ سچا ہے یا قرآن سچا ہے؟ میری بات آپ کو دل کو لگتی ہے؟ یہ نصیحت پکڑ لیں، اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ بے راہ روی سے محفوظ ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کا، یہاں جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اپنے نکاحوں میں جلدی کریں، آنے والی اللہ کی توفیق سے اپنا رزق بھی ساتھ لے کے آئے گی انشاءاللہ۔ چوتھا سبب، اس میں ہماری فیلڈ کے بندے ہوں، ہم خود ہوں، آپ ہوں، ہر بندہ شامل ہے، بہت بڑا خطرناک حملہ ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، یعنی یہ موبائل سکرین، اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ اب تو باقاعدہ ڈاکٹروں کی تحقیق آ چکی ہے، پہلے میں شروع کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے، نچلے چھوٹے طبقے کے بچے، سائنس اب طب یہ تحقیق کر چکی ہے کہ دماغ کے اندر جس طرح، یعنی ہمارے جسم کی باڈی کے اندر اللہ نے 2 قسم کے جراثیم رکھے، ایک صحت مند اور ایک بیماری والے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جو جیت جاتا ہے صحت مند، جب تک آدھا جراثیم ہیوی رہتے ہیں بندہ صحت مند رہتا ہے، وہ گندے جراثیم جب حاوی ہو جائے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے دماغ کے اندر ایک پوزیٹیو تھنکنگ رکھی ہے، ایک نیگیٹیو، یہ آپس میں کنیکشن ہے ان کے۔ جب بچہ مستقل طور پر گیم کے اندر گن چلا رہا ہے، مستقل طور پر وہ دیکھ رہا ہے، بچہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے سے چپ ہو گیا نا، کوئی بات نہیں موبائل دے دو، یہ بہت بڑا زہر قاتل ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، پارک لے جائیں، گھمائیں، ان کو کھیلیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، یہ علاج ہے چھوٹے بچوں کو صحت مند رکھنے کا۔ آپ موبائل دیتے ہیں کہ چپ ہو جائے گا، یہ بہت بڑا ان کی سائیکو میں، یعنی ان کے مزاج میں یہ چیز داخل آ جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساندہ آپ کا شہر لاہور ہے، اس کے بیٹا بچے نے کیا کیا، گیم کھیل رہا تھا، وہ جو گیم کے اندر دیکھتا ہے، جیسی گیم ہوگی ویسا بچے کے مزاج پر اثر پڑتا ہے۔ گیم کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے جو ہم نوجوانوں میں، آپ جتنے والدین ہیں، اگر آپ کو نہیں یاد آتا، نہیں سمجھ آتی میری بات، آپ ایسا کریں، آپ کے بچے جب موبائل میں لگے پڑے ہو نا، آپ یکدم انہیں چھینے اور انہیں کہیں صرف پانی لے آؤ، آپ دیکھنا ان کا آگے سے جو انداز تکلم ہوتا ہے، فیس کا انداز ہوتا ہے، آپ کا جی چاہے گا کہ ان کے منہ کو نا بندہ تھپڑ مار مار کے بالکل لال چپاتی کی طرح سرخ کر دے۔ کہتے یہ آپ نے کیا کیا، ابھی گیم باقی ہے، دودھ لے کے آؤ، ٹھیک ہے ابھی یہ کام باقی ہے۔ نوجوان بچوں میں یہ بہت بڑی بربادی ہے، اپنے بچوں کو سکرین سے بچائیں۔ ساندے کے اندر چھوٹے بچے نے کیا کیا، ایک ہی بچے نے 3 والد والدہ، وہ جس کو آپ نے یہ خبر سنی ہوگی 100 سال کی اس کو سزا ملی ہے، ہاں یعنی لمبا، انہوں نے کہا اتنی تو اس کی عمر نہیں 70 سال، انہوں نے کہا اس نے 3 بندوں کو قتل کیا، وجہ کیا تھی، وہ بچہ گیم دیکھتا تھا، موبائل کے اندر بچہ
گیم کو اپنے ان ہاتھوں سے کنٹرول کرتا ہے. جب وہ معاشرے میں آتا ہے بیعین ہی اس کا یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے میں نے ویسے ہی ڈیل کرنا ہے جیسے وہ گیم میرے کنٹرول میں تھی. ادھر تو حضرت بابا اس کی بات نہیں مانتا ہے, ادھر اس کی امی کہتی ہے یہ بات غلط ہے. وہ اس کے سائیکو میں داخل ہوتی ہے کہ جیسے وہاں میں بیٹھا تھا نا, وہ میرے اندر ایک گویا کہ وہ کمفرٹ زون تھا, میں جو چاہتا تھا ویسے کر رہا تھا, یہاں یہ نہیں کرنے دے رہے, اس نے وہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ وہ یا نقصان کر دیتا ہے یا آپ کا نقصان کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, آپ کے لیے اور میرے لیے ہم نے بہت گناہ کما لیے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو, اگر ہم نے اللہ کے قریب آنا ہے, یہ سوشل میڈیا کا محدود استعمال کریں. اللہ مجھے آپ کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.